اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ سب دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام دوستوں احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا آغاز میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے کرتی ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آج کا وظیفہ اور عمل شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اور FB پیج پہ نیو ہو تو سب سے پہلے ہمارے چینل اور فیس بک پیج کو فالو اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے عمل کی جانب۔ ماہ ربیع الاول شریف شروع ہونے والا ہے اور اس کی آمد ہے اور اس کا چاند طلوع ہونے جا رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا استقبال کرنا، اس کی خوشی منانا، اس سلسلے میں جلسے جلوس کرنا، محفل کا انعقاد کرنا یقیناً بہت اچھے کام ہیں، لیکن اس سلسلے میں آتش بازی، فائرنگ، ڈھول، بینڈ باجے وغیرہ وغیرہ یہ سب ناجائز چیزوں میں آتے ہیں اور اس سے گناہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان سب چیزوں کو دور فرمانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو ربیع الاول شریف کی آمد کی خوشی منانا تو جائز ہے، لیکن غیر شرعی کام کرنا یہ ناجائز ہے۔ اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے خوشی منائیں، گھر میں رہتے ہوئے اچھے اچھے کھانے پکائیں، غریب و غربا میں تقسیم کریں تو یہ بہت ہی مستحب اور باعث ثواب چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی کے اندر رہتے ہوئے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارکہ کو مرحبا کہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ ماہ ربیع الاول شریف میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کا مہینہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا جو وظیفہ ہے وہ آپ لوگوں کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کے لیے دن رات کی ہر ساعت و عبادت و انعامات سے بھرپور ہوتی ہے۔ وہ جس وقت بھی اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے درجات بڑھتے ہیں۔ تاہم کچھ دن اور راتیں ایسی برکات سے لبریز ہوتی ہیں کہ ان دنوں میں کی گئی عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، جیسے کہ شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر، عاشوراء، عیدین اور جمعۃ المبارک کے دن اور راتوں کی طرح 12 ربیع الاول کے مبارک دن کو بھی یہ سعادت حاصل ہے۔ جو مسلمان اس دن کی نسبت یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اس پر پورا سال خیر و عافیت کا نزول ہوتا ہے اور خوشحالی آتی ہے۔ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یا چاند نظر آنے کے بعد یا یکم ربیع الاول کو یا اس سے ہٹ کر پورے مہینے میں کسی دن بھی آپ اس عمل کو کریں گے تو بہت ہی کارآمد ہوگا اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہر اسلامی مہینے کا بھی چاند نظر آئے تو دیکھنا چاہیے اور اللہ کریم سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے مہینے اور نئے سال کی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ پاک ہم پر اس سے امن، ایمان، سلامتی، اسلام، شیطان سے پناہ اور اپنی رضا کے ساتھ داخل فرما۔ تو یہ ساری دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کرتے تھے اور یہ ساری دعائیں ہمیں بھی سکھائی۔ لیکن آج کل کا جو دور ہے تو یہاں پہ بیٹے کی برتھ ڈے ہو یا اس کی پیدائش کا دن ہو، اپنے ملک اپنے وطن کی آزادی کا دن ہو، ہم جھنڈے بھی لگاتے ہیں، ریلیاں بھی نکالتے ہیں، ہم جلوس بھی مناتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم مختلف کام یعنی کہ کیک وغیرہ بھی کاٹتے ہیں۔ تو کیا آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت آپ کی آمد کے ساتھ ہی کفر و شرک کے اندھیرے ختم ہو گئے، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، نور ہی نور پھیل گیا؟ آپ کی آمد کا صدقہ انسانیت
کو انسانیت کا مقام پتہ چلا، اولاد کو والدین کے حقوق کا پتہ چلا، یا یہ ساری چیزیں ہیں اگر ذکر کرنے پہ آ جائیں تو مختصر سی ہیں، لیکن یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ المختصر، ماہ ربیع الاول شریف کیا آتا ہے؟ ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے تو ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ سب لوگوں کو ایڈوانس میں عید ماہ ربیع الاول مبارک، اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور غریب فقراء مساکین میں کھانا لنگر کی تقسیم کا اہتمام کریں۔ ارد گرد نظر دوڑائیں، جو سفید پوش طبقہ ہے، جو مانگتا تو نہیں ہے لیکن وہ منتظر رہتا ہے کہ کوئی ہماری طرف بھی متوجہ ہو، تو ان تمام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی ہر خوشی غمی میں ان کو شامل کریں، اور ان کو بغیر کچھ جتائے ان کی مدد کریں، اور ان کو فیل بھی مت ہونے دیں کہ آپ نے ان کی مدد کی ہے یا جو بھی، لیکن ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ چلیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے عمل کی جانب۔ آپ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کہ ہم نے آج تک زندگی میں جو کچھ مانگا ہے نہیں ملا، یا سیلری کم ہے، پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر پہنچیں یا کعبہ شریف میں پہنچیں؟ تو ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اور پھر مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر 21 بار پڑھنی ہے، یعنی 21 ٹائم پہلی رکعت میں اور 21 ٹائم ہی دوسری رکعت میں بھی پڑھ کر نوافل کا ثواب اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم درود پاک پڑھیں، اور کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے مقاصد کے لیے، اپنی جائز حاجات کے لیے، دینی دنیاوی بہتری کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ بے شک اللہ ہم سب کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اور بے شک اللہ ایسی جگہوں سے ہمارے لیے رزق عطا کرتے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ہی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، اور یقیناً اللہ نے اپنی ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوتا ہے، تو ہر مشکلات کا حل بھی اللہ تعالیٰ ہی حل کرنے والا ہے۔ تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجات، مقاصد اور آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے، اور آپ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی آسانیوں سے آپ لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔